امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کا رسالہ اشکوں کی برسات، یہ
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اس میں چند گوشے آپ کو ملیں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تحریر ہے، اور یہ رسالہ آپ www.amirahlusunnat.net سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر مالک دکان پر رکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ کن پٹیاں اور کندھے کانپنے لگے۔ مالک دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا، اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے، افسوس، ہم اللہ عز و جل پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے۔ یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ مالک دکان بہت زیادہ خوف خدا کے حامل تھے۔ رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی، اور اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ مالک دکان، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم فقیہ افخم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سے امام اعظم ابو حنیفہ۔ آئیے ہم منقبت کے چند اشعار سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ، نائب سرور دو عالم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ دیار بغداد میں بلا کر مزار اپنا دکھا جہاں پر، دیار بغداد میں بلا کر مزار اپنا دکھا جہاں پر، ہے نور کی بارش چماچم، ہے نور کی بارش چماچم، امام اعظم ابو حنیفہ، نائب سرور دو عالم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ عطا و خوف خدا خدا را، عطا و خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، عطا و خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را،
کروں عمل سنتوں پہ کر کی ہری ہے جونی ہر ایک گھدا کی عطا ہو مجھ کو بھی طیبہ کا غم عطا ہو مجھ کو بھی طیبہ کا غم امام اعظم ابو حنیفہ نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سیدنا امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل ہوئی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بصد عجز و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے یعنی کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخش دیا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ تمہارے دربار کا گدا ہوں میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرو کرم بہر غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ۔ تمہارے دربار کا گدا ہوں، تمہارے دربار کا گدا ہوں، میں ساحل عشق مصطفیٰ ہوں، تمہارے دربار کا گدا ہوں، میں ساحل عشق مصطفیٰ ہوں، کرم پیشائے غوث اعظم، کرم پیشائے غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کی تو گوشہ نشینی کی نیت فرمائی۔ ایک رات جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں، عطا ہو خوف خدا خدارا، دو الفت مصطفیٰ خدارا، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ۔ عطا خوف خدا خدارا، عطا خوف خدا خدارا، عطا خوف خدا خدارا، دو الفت مصطفیٰ خدارا، کروں عمل سنتوں پہ ہردم، کروں عمل سنتوں پہ ہردم امام اعظم
ابو حنیفہ نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ. ہمارے امام اعظم علی رحمت اللہ الاکرم پر شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن و تعظیمہ میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انور پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیکہ السلام یا امام المسلمین. ہے نام نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کر عالم امام اعظم ابو حنیفہ. ہے نام نعمان ابن ثابت، ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر سیدنا امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حوصلہ افزائی فرمائی اور سنتوں کی خدمت کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا سنتوں کی خدمت کی مصروفیت اور ذوق عبادت ملاحظہ ہو. چنانچہ حضرت مسعر بن کدام علی رحمت اللہ السلام فرماتے، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہے. اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے. بعد نماز عشاء آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت سرا یعنی مکان عالی شان پر تشریف لائے. تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. اب در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کر واپس آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا. میں نے سوچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسرے دن اور رات بھی اسی طرح گزرا. میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا. چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا. میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا. البتہ ظہر سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے. حضرت سیدنا ابن ابی معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے کہ مسعر بن کدام علیہ رحمت اللہ السلام بے حد خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. جو بے مثال آپ کا ہے تقوی، تو بے مثال
دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ الخیرات الحسان میں ہے، آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی؟ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے، اور میرے پاس جو کچھ فکس سے ہے وہ انہی سے ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کسی نے ان پر اعتراض کیا اور آپ کے ایک چاہنے والے نے جواب دیا، تو ایسی ہستیوں پہ بھی بسا اوقات اعتراض ہو جاتا ہے، اور انسان یعنی دین کی خدمت کرنے والے متقی پرہیزگار افراد کو گویا مطلب شیطان لوگوں کے دلوں میں ان کے متعلق بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ اس تعلق سے بھی آپ ہمیں پہلے کچھ مدنی پھول دیں، پھر ہم آپ کے بیان کے مدنی پھول بھی حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین کل ذی نعمت محسود۔ اصل میں اماد بھائی ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً یہ بھی نعمتوں سے مالا مال تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو خدمت ان کے حصے میں آئی وہ انہی کا حصہ رہی۔ تو ہر دور میں اس طرح کے حوالے سے لوگ ٹارگٹ پہ لے ہی لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بھی ذات کو بھی آپ لے لیں، اسی طرح کئی بزرگان دین کو لے لیں، تو اس طرح ان کو لیا جاتا ہے۔ اصل میں عشق اور عقل کی بھی جنگ رہتی ہے، اور اس طرح کے دیگر لوگوں کی بھی آپس میں جنگ رہتی ہے کہ جو بہت ساری چیزوں میں مطابقت نہیں رکھتے۔ لیکن میں تھوڑا اس سے آگے بڑھ کر یہ عرض کروں گا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق جو میں نے جو بعض کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ان میں باقاعدہ کتابیں وہ لکھی گئی ہیں کہ امام اعظم کے ناقدین یعنی تنقید کرنے والوں نے جو امام اعظم کے فضائل بیان کیے نا، ماشاءاللہ وہ باب ہی الگ ہے، یعنی پوری کتاب ہے اس کے اوپر، ماشاءاللہ، کہ وہ بھی آپ کی خصوصیات اور آپ کے جو فقہی مقامات وغیرہ تھے اس کی تعریف کیے بغیر وہ بھی نہیں رہ سکے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ بعض معاملات میں اختلاف رائے رہا، اور یہ اختلاف رائے تو ایک عمومی طور پر تقریباً سبھی جانتے ہیں، تو لیکن احناف میں بھی بعض کا بعض مسائل کے اندر اختلاف رہا ہے، لیکن جن بزرگوں نے اختلاف رائے کیا بھی ہے نا، تو ان کا اختلاف رائے ہی رہا، اختلاف شخصیت نہیں ہے۔ یعنی اختلاف رائے اور اختلاف شخصیت میں فرق ہے۔ بہت فرق ہے نا، یعنی مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، ٹھیک، لیکن مجھے آپ کی شخصیت سے کیا اختلاف ہے؟ صحیح۔ ایک شخصیت ہے الحمدللہ، صاحب ایمان ہے، ایک صاحب علم ہے، اور اس طرح کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں۔ بعضوں میں خصوصیات نظر نہیں آتی، تو ان سے پوچھا جائے گا یار آپ کو اس میں کوئی خصوصیت نظر آتی ہے، تو کہے گا نہیں اس میں کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں۔ اب نہ اس کو چہرے پر داڑھی کی خصوصیت نظر آتی ہے، نہ سر پر عمامے کی خصوصیت نظر آتی ہے، نہ مطلب اس کو سر کی زلفوں کی خصوصیت نظر آتی ہے کہ زلفیں بھی اس نے رکھی ہے، اس کا لباس بھی سنتوں بھرا ہے، اس کو ایمان کی خصوصیت نظر آنی چاہیے، اس کو طریقت کی سلسلے کی خصوصیت نظر آنی چاہیے، اور بے شمار خصوصیتیں لوگوں میں ہوتی ہیں، لیکن جن کا وصف ہی اس مکھی کی مانی دے کہ جو بیٹھتی ہی زخم اور پیپ پر ہے، تو اب اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس کی بیچارے کی خوراک ہی یہی ہے، اس کا وصف ہے کہ وہ بیٹھے گی اسی چیز کے اوپر۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جہاں پر مطلب ان کو وہ آپ کہے کہ ان کو ہدف تنقید
یا اس طرح لینا، تو وہ ایک اپنا ایک طبقہ رہا ہے، لیکن وہ بھی ایک وقت میں جا کر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم و کمالات کا معترف ہوا ہی ہے۔ ماشاءاللہ، اس کی بھی ایک تعداد ہے جو شروع میں اس طرح کے نہیں مطلب کہ وہ تسلیم کر رہے ہوتے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، یعنی آپ کو بھی امیر اہل سنت کی ذات کا علم ہے، مجھے بھی الحمدللہ عز و جل اس قدر تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ جنہیں امیر اہل سنت کی ذات کے بارے میں بھی غلط فہمی ہوتی تھی، مگر جب وہ امیر اہل سنت کے قریب آتے تھے تو غلط فہمی دور ہو جاتی تھی۔ بالکل، یہ آپ کا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے آپ بھی بعضوں کو جانتے ہو، مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ تو عموماً بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور وہ دور رہ کر ہوتی ہیں، جب قریب آتے ہیں تو غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہے یا نہیں؟ یہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ جب دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں کے اندر ایک کلام ہوا، اس میں اختلاف رائے ہوا، لیکن اچھا دونوں نے تعریف کب کی؟ اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں تو تعریف کب کی؟ تعریف اس وقت کی جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ جب جدا ہو گئے، ماشاءاللہ، جب جدا ہوئے، اور جب ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ کچھ ان کے معتقدین تھے، تو جدا ہونے کے بعد وہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام مالک کے علم اور فقہ کی تعریف کر رہے، سبحان اللہ، اور وہاں پر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے علم و فقہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی ان کا یہ اختلاف کے بارے میں ایک یہ مدنی پھول بھی سامنے آتا ہے، یعنی ان کو مسئلہ جو شرعی مسئلہ ان کے سامنے ظاہر ہوا تو وہ اس کی تائید کر رہے ہیں، دوسرا اس کی تائید کر رہے ہیں، نہ یہ اختلاف کسی شخصیت سے بلکہ جو ان کے سامنے چیز ظاہر ہوتی ہے وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرے کے دلائل کا احترام بھی کر رہے ہیں۔ جی، اصل میں اختلاف کی بنیاد جب للہیت ہوگی نا ماشاءاللہ، تو معاملہ سنبھلا رہے گا کہ مجھے آپ سے اختلاف میری ذات، یہ نہیں ہے کہ آپ نے میری بات نہیں مانی یا آپ میرے علم کے یا کسی چیز کے مطلب تنقید کرنے والے ہیں، تو کوئی مطلب ذاتیات نہیں ہے۔ اب ایک اصولی گفتگو تھی، اور یہ علماء تھے، صحیح، مجتہد تھے، بے شک، قرآن و حدیث کو بہتر سے بہتر سمجھنے والے تھے، ماشاءاللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان سے فیض لینے والے تھے، صحیح، تو ان کا ایک دوسرے کے معاملے میں کسی چیز پر اختلاف ہو جانا، اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی حنفی اور شافعی جو مذہب ہے، ان دونوں کے اختلاف تو بالکل عام سی بات ہے، جی، سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے، سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے، وضو میں بھی اختلاف رائے ہے، تو نماز کے معاملے میں بھی اختلاف ہے، تو نکاح شاید طلاق کے معاملے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر میں کہیں بھول نہیں کر رہا، مگر اختلاف ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام محمد جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حقیقی طور پر امام اعظم کے مذہب کو لے کر آگے بڑھے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاضی القضاء بن کر، ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جنہوں نے قاضی القضاء ہو کر، چیف جسٹس ہو کر، دنیا کے کونے کونے میں حنفیت کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں، تو ان کے سوتیلے بیٹے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جاتے ہیں تو وہاں اپنی مشکل کو آسان کروانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اختلاف مطلب یہ شخصی اختلاف کا رہا، یہ آج کے دور میں بہت اچھا موضوع آپ نے یہ لیا کہ ہمارے یہاں تو اختلاف تو بس اختلاف ہو جاتا ہے نا، اور وہ غیبتوں پر، چغلیوں پر، تہمتوں پر، بدگمانیوں پر اتر آتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کم و بیش 70 برس رہی، ماشاءاللہ، اور آپ کے ناقدین میں سے بعضوں کے اقوال ملتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی غیبت نہیں کی۔ ماشاءاللہ، آپ بتائیے، لوگ کہتے ہیں یار پبلک میں رہ کر غیبت سے کیسے بچے گا؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا غیبت اب اکیلے میں بیٹھ کے کیا غیبت کرے گا، پبلک میں رہ کر غیبت سے کیسے بچے گا؟ اب اگر ان کے گرد بھی پبلک نہیں تھی تو پبلک تھی کس کے گرد؟ اگر یہ بھی مطلب کہ مطلب وہ کہ کیا بولتے ہیں اس کو، جن کے طرف رجوع ہوتا ہے،
مرجع خلائق اگر یہ بھی نہ تھے اور لوگ ان کی طرف مائل نہیں تھے تو پھر کس کی طرف تھے؟ ان سے لوگ مسئلے پوچھتے تھے، یہ مسئلے بتاتے تھے، یہ حل بتاتے تھے. ان کے پاس پتہ نہیں کتنے خاندانی مسائل آتے ہوں گے، کتنے معاشرتی مسائل آئے ہوں گے، مگر غیبت سے بچ کر یہ معاشرے میں رہ کر ان مسائل کو حل کرتے رہے نا. صحیح. بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا گیا، بہت خوبصورت بات ہے، مجھے ذاتی طور پر یہ بات بہت زیادہ پسند ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق جو لکھی گئی کہ یہ اتنے عقل مند تھے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے عقل مند تھے کہ انہوں نے کوئی ایسی عادت اختیاری نہیں کی جو نیکیوں کو تربا کر دے. سبحان اللہ. نیکیوں کو جو نیکیاں ضائع کر دے، انہوں نے ایسی کوئی عادت رکھی نہیں تھی. اتنے عقل مند تھے یہ. اور ہمارے ہاں تو ایک تو نیکی ہو نہیں پاتی اور اوپر سے غیبتیں، تہمتیں، چگلیاں اور اختلاف، جس کا آپ نے جو اس وقت ابتداً آپ نے جو کلام فرمایا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے اختلاف تو خون خرابے تک پہنچتا ہے نا، اور تہمت اور چگلیوں تک پہنچتا ہے. پھر معاذ اللہ اختلاف بڑھتا ہے تو ان کے گھروں کی ماں بہنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی تہمت اور بہتان کا شکار کر دیتے ہیں، ان کے بچوں کو بدنام کر دیتے ہیں، بلکہ ڈھونڈتے ہیں جس سے اختلاف، کیونکہ یہاں ہمارے اختلاف جو ہے نا مخالفت کی طرف چلا جاتا ہے. اختلاف رائے ہونا اور اختلاف شخصیت ہونا یہ الگ الگ شے ہے. اختلاف رائے خوبصورت شے ہو جاتا ہے. اختلاف جب بھی مدنی مشورہ ہوگا تو مدنی مشورے میں 10 افراد اگر ہوں گے تو کسی کی رائے کیا ہو، کسی کی رائے کیا ہوگی. صحیح. ہمیں ہر ایک کو ایک دوسرے کی رائے کے بارے میں احترام کرنا چاہیے. بھائی اس نے جو بھی رائے دی، اس کی جو عقل کام کرتی تھی اس کے مطابق رائے دے دی. اکثریت رائے کا احترام کرنا چاہیے جبکہ وہ شریعت سے متصادم نہ ہو. تو یہ چیزیں آج ہمارے بہت زیادہ، کیونکہ بردباری نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے. اور مجھے اگر کہنے دیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں جہالت کا راج ہے، جہالت کا راج ہے، اور علم دین سے دوری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی جس طرح تبصرے کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا ہم کلام کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ کوئی ایسا دور آ جائے کہ ہمارا آپس کا اگر اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف طریقہ کار میں اختلاف ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف ہونے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی کیوں بول رہے ہیں. 2 صحابہ کے بارے میں نے پڑھا تھا، 2 صحابہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان 2 صحابہ کو آپس میں اس طرح گفتگو کرتے دیکھا کہ مجھے گمان تھا کہ یہ اب آئندہ بات نہیں کریں گے، لیکن جو ہی ان کی وہ گفتگو ختم ہوئی، یہ دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے ان میں کبھی کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں تھا. میں قصداً صحابہ کے نام نہیں لے رہا ہوں. اختلاف رائے ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اختلاف رائے سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جانا، تو یہاں اختلاف رائے ہے کہ جھگڑا ہے. جھگڑنا جو ہے نا یہ ہمارے پرابلم ہے. ایک دوسرے کھائے نہ کھائے، مطلب میں آپ ابھی مجھے کوئی بات کہہ دیں اور میں آپ کے معنی میں، آپ کے لفظوں میں، آپ کی جو لفظوں کی ترتیب ہے اس میں کھائی نہ کھائی خلل پیدا کروں. ارے نہیں یار عماد بھائی یوں نہیں یوں ہے، عماد بھائی یوں نہیں یوں ہے، آپ بولے نہیں یوں ہی نہیں یوں ہے، حالانکہ تقریباً آپ کی ہماری بات سیم ہوگی، لیکن میں کھائی نہ کھائی آپ پر فائق ہونے کے لیے، آپ پر مطلب کہ اپنی وہ داغ بٹھانے کے لیے، اپنی علمیت کی داغ بٹھانے کے لیے، اپنی مطلب کوئی بہت زیادہ مطلب کہ وہ سخن کی اور فصاحت و بلاغت کی داغ بٹھانے کے لیے میں آپ کے لفظوں میں، آپ کے معنی میں، آپ کی عبارتوں میں خلل واقع کروں، اس کے اندر توڑ پھوڑ کروں، تو اب اس سے یہ جھگڑنا ہے. ایک صورت جھگڑنے کی یہ بھی میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے. اور جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، یہاں جھگڑنا یہی ہے، لفظہ پائی ہاتھا پائی نہیں ہے. جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایک کاش کہ ہم اختلاف رائے اگر کرنا ہے، اختلاف رائے کرنا کو آپ کے اوپر ہر وقت لازم نہیں ہو جاتا. اگر اختلاف رائے کرنے کا کوئی ماحول ہے بھی تو اختلاف رائے ہونا چاہیے جہاں ضرورت ہے، مگر اس میں
نرمی ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ اپنی بات کو دلائل سے قائل بھی کرنا چاہے، اختلاف کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں چیخنے کی ضرورت کی ہے بھائی، چلانے کی ضرورت کی ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ مارا ماری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر معاذ اللہ حد سے تجاوز کر کر اس کی دل آزاریاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مسکرا کر بھی تو اختلاف رائے کر سکتے ہیں. میری رائے یہ ہے، میرا موقف یہ ہے. اور اگر آپ نے کوئی موقف بیان کیا اور سامنے اگر آپ کا موقف قرآن و حدیث کی کسی مضبوط دلیل سے اس کے موقف کا رد ہے تو رجوع کرنے میں کیا حرج ہے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری توجہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر کے معاملے میں ایک ارشاد عطا فرمایا، عورتوں کے مہر پر ایک مخصوص وہ اماؤنٹ کے متعلق. تو اس مقام پر ایک خاتون کھڑی ہو گئیں، گمانے کے صحابیہ ہی ہوں گی. انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ تو آپ یہ نہ کریں، تو انہوں نے دلیل کی بات کی تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت بیان کر دی خاتون نے. اور وہ آیت کے اندر اس کے اندر یہ قید کی گنجائش نہیں تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً رجوع کر لیا کہ ایک عورت غالب ہو گئی، کہ قرآن کی آیت بیان ہو گئی نا. تو قرآن کی آیت بیان ہو گئی اور صحیح محل پر بیان ہو گئی اور درست بیان ہو گئی ہے تو فوراً آدمی کو ضد نہیں کرنی چاہیے. قرآن و حدیث کے آگے ضد کون کرے گا؟ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے آگے تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ وہ خدمت میں تھے، 2-3 مرتبہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ مجھ سے کون شادی کرے گا، نہ نام ہے، میں غریب آدمی، یوں کر کے انہوں نے اپنے آزار بیان کیے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری شادی کرواؤں گا اس طرح کر کے، فلاں کے گھر میں جاؤ اور ان کو کہو کہ میں نے بھیجا ہے اور وہ اپنی بیٹی کا نکاح تو آپ سے کر دیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آمنا صدقنا. آپ صحابی کا جذبہ دیکھیے یار رضی اللہ تعالی عنہ، اطاعت دیکھیے یار، یقین مانی اطاعت دیکھیے. وہ چلے گئے گھر پر، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون، اپنا نام بتایا اور کہا کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے. یہ سنتے ہی دروازہ کھلا، خوش آمدید، رہے قسمت، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہے. ارشاد فرمائیے، اس طرح کی بات چیت ہوئی تو اب انہوں نے اپنا موقف بیان کر دیا کہ مجھے یوں فرمایا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں. میں پوری روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اب وہ جو والدین تھے ان کو تھوڑی حیرت ہوئی کہ جو ایک نام اور جو ہوتا ہے مقام اور وغیرہ وغیرہ کہ کیسے بیٹی اور وہ تو وہ نہیں جم رہا تھا. اب یہ دونوں جو میاں والدین تھے یہ مشاورت کر رہے تھے کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا. بیٹی سعادت مند یہ دیکھ رہی تھی کہ ماں باپ کیا بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے والدین کو کچھ یوں کہا کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور آپ کے اس طرح کے فرمان اور کہنے سے ہٹ کر کام کریں گے؟ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اسے نکاح ہونا ہے تو ہونا ہے. اور مدنی پھول بیان کیے تو ماں باپ کو خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمیں کیسی سعادت مند بیٹی نصیب ہوئی ہے. اور وہ نکاح ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نکاح میں ایسی برکت دی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں شامل ہو گئیں. ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ اس مقام پر، اس شہر میں، اس علاقے میں ان سے زیادہ کشادگی والا مکان کوئی نہیں تھا. اتنی ان کو رزق میں اور چیزوں میں کشادگی نصیب ہو گئی، خرچ وغیرہ کرنے کے حوالے سے. مدینہ 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 ہو گیا. آگے اور بھی اس کی تھوڑی بہت تفصیل ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہیں آ جائے وہاں مسلمان کو چپ ہو جانا چاہیے، عاشق رسول کو چپ ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان، قرآن پاک کی آیت بیان ہو گئی
حدیث بیان ہو گئی، خلاص چپ۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات بیان کر رہا ہوں میں، یہ آپ کی تعلیمات میں سے، آپ اپنے مسئلے کے بارے میں بھی یہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کی کمال درجے کی، آپ یہ بھی علمیت ہی آپ کی کہ اگر میرا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے متصادم دیکھو، ٹکراتے دیکھو، اس کو دیوار پر دے مارو، تو ثابت تو کرے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی مسئلہ ایسا آیا ہو۔ ایسے تھوڑی علماء و مشائخ آپ کے مقلد تھے۔ جی ہاں، میں آپ کو عرض کروں، مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے اسلامی بھائی جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید یعنی حنفیت اختیار کرنے والے میں بڑے بڑے بزرگ شامل ہیں۔ میں چند نام آپ کو اس میں سے بیان کرتا ہوں کہ کیسے کیسے بزرگوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کی اور آپ کو اپنا امام مانا بنایا اور حنفیت اختیار کی۔ مشہور نام بتاتا ہوں۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی تھے، ابراہیم بن ادہم حنفی تھے، فضیل بن عیاض حنفی تھے، عبداللہ بن مبارک حنفی، بشر حافی، داؤد تائی، شفیق بلخی، حکیم ترمذی، حکیم ابو القاسم سمرقندی، ابو سلیمان دارانی، یحییٰ بن معاذ رازی، میرے آقا خواجہ معین الدین چشتی، اسی طرح سلسلہ قادریہ سہروردیہ کے بڑے اکابر بزرگ، مزید مولانا روم، شیخ فرید الدین عطار، حکیم سنانی غزنوی، داتا گنج بخش علی حجویری، برکی، معائلہ سغانی، رحمہم اللہ تعالی، بڑے نام جو ان کے مشہور نام تھے، ان میں سے میں نے چند نام آپ کو بتائے۔ یہ میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ عز وجل ہمارے اکابر بزرگان دین یہ مقلد ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی امام اعظم کی تقلید کرنے والے تھے، کوئی امام شافعی کے پیچھے چلنے والے تھے، کوئی امام مالک کے پیچھے چلنے والے تھے، کوئی امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ تو بڑے اکابر بزرگوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید اختیار کی ہے، آپ کی فقہ کو اختیار کیا ہے، آپ کے طریقے پر چلے ہیں، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ حنفی ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق سب سے زیادہ حنفی ہیں پورے ملکوں میں۔ ہمارے ملک میں بھی حنفیت ہے، فقہ حنفی جس کو کہتے ہیں، اور بہت سارے ممالک ہیں، ترکی حنفی، اور بہت سارے ممالک ہیں، حنفیت ہی حنفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کروڑوں رحمت عطا فرمائے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں اس وقت آقا کا مہینہ نئی آب و تاب کے ساتھ یہ رسالہ ہاتھ میں ہے۔ یہ شعبان المعظم کے فضائل، شب براعت کے متعلق، نفلوں سے متعلق، قبرستان سے متعلق وغیرہ اس میں بہت پیارے مدنی پھول امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمائے۔ اس رسالے کو ضرور لیں اور اس کو پڑھیں۔ یہ جے بی سائز میں بھی رسالہ دستیاب ہے۔ اس کے بیک ٹائٹل پیج پر بہت پیاری امام اعظم کی ادا نقل ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کی نماز کے لیے بیش قیمت قمیض، شلوار، امامہ اور چادر پہنتے تھے، جس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ کیسے کیوں پہنتے تھے؟ نماز کے لیے۔ وجہ مدینہ آپ ہر رات نماز ایسے لباس میں پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔
اب غور کریں میٹھے اسلامی بھائی، ہم وہ اسلامی بھائی جو فجر کی نماز میں شلوار کے اوپر شرٹ پہن کے نکل پڑتے گھر سے باہر، عجیب ہوتے. گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو بالکل ایسا لباس ہوتا ہے کہ ایسا لباس پہن کر ہم گھر سے باہر نکلیں گے. اب نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ اہتمام تو کریں، خوشبو لگائیں، سر پر امامہ شریف کا تاج سجائیں. امیر سنت نے پچھلے دنوں ہی مدنی مذاکرے میں نماز میں خشوع اور خضوع کے حوالے سے حضور قلبی ایک مطلب توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے مطابق بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. حتیٰ کہ آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ میں نماز شروع کروں گا تو پیاس پانی کی یاد آتی رہے گی، تو پانی پی کر نماز پڑھیں تاکہ یہ بھی نماز میں کسی اور طرف توجہ نہ چلی جائے، ادھر ادھر دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کی توجہ کھینچے. تو بہت پیارے پیارے مدنی پھول تھے. تو نماز ادا کرنے کے لیے جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا ہمیں واقعی نماز کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ جو واقعی اہتمام ہے، اور جب نماز کی طرف جانا چاہیے تو زینت اختیار کرنی چاہیے، خوشبو بھی اس میں شامل ہے. باہر نکلتے دنیا بھر کو سنگانی ہے تو خوشبو لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اگر اچھی نیتیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ثواب ملے گا. سنت پر عمل کرنے کا، مسلمانوں کو بدگمانی سے بچانے کا، بسم اللہ شریف پڑھ کے لگانے کی نیت ہوگی. لیکن نماز کے اہتمام کے لیے، نماز کی تعظیم کے لیے کیا ہم خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری پیاری سیرت کے حوالے سے چند پیارے پیارے منفرد ایمان افروز واقعات، اور اس میں آپ کی عقل و ذہانت کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں. چنانچہ ایک شخص جو آپ کو ناپسند کرتا تھا، ہوتا ہے جو ناپسند کرتے ہیں نا، بعض اوقات آزمانے کے لیے آتے ہیں، بیچارے بھول کرتے ہیں. کسی کو ناپسند کیوں کریں گے آپ بھائی؟ آپ کو کوئی پسند نہیں آتا، کیوں نہیں پسند آتا؟ کیا کیا ہے اس نے آپ کا؟ آپ کو کیوں پسند نہیں آ رہا یار یہ شخص؟ اس کی شکل اچھی نہیں ہے، کیوں پسند نہیں آ رہا یہ؟ اچھا یہ مشہور بہت ہو گیا ہے اس لیے پسند نہیں آ رہا ہے، لوگ مانتے بہت ہے اس لیے پسند نہیں آ رہا، نہیں کہ یہ خوبصورت بہت ہے اس لیے پسند نہیں آ رہا، پر آپ کی خوبصورتی اتنی نہیں ہے، اس کا قد قامت بہت اچھا ہے، لوگ اس کو چاہتے بہت ہے اس لیے پسند نہیں آ رہا ہے. نہیں، کیوں پسند نہیں آ رہا؟ چلو آپ کو جو پسند نہیں آ رہا ہے نا، آپ اس کو تصور میں لائیے کہ میرے کو یار فلاں نہیں پسند نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو پوچھتا کیوں نہیں آ رہا؟ اکثریت کے پاس شاید جواب نہیں ہوگا تو اس کی کوئی شرعی حیثیت ہو، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو معنی شرعی کو شرعی حیثیت ہے، مصلیت شرعی ہے، اجازت شرعی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اپنا ہے وہ ہے نا، ہمارے بزرگوں نے لکھا اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. تو یہ ایک جو شرعی معاملات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک جنرلی طور پر ہمارے تو نفسا نفسی ہے نا. خیر، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص پسند نہیں کرتا تھا ان کو. آپ سے اس نے کچھ سوالات کیے اور دیکھتا تھا کہ آپ اس کے کیا جوابات دیتے ہیں. سوالات کیا کہ بڑا غور سے سنیے. سوال کیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو نہ تو جنت کی امید رکھتا ہے، نہ ہی جہنم سے ڈرتا ہے، مردار کھاتا ہے، نماز بلا رکوع و سجود کے پڑھتا ہے، بلا دے کے گواہی دیتا ہے،
حق سے دشمنی رکھتا ہے، فتنے کو پسند کرتا ہے، رحمت سے بھاگتا ہے، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے اس کا علم ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میرے نزدیک اس سے زائد بری اور کوئی چیز نہیں۔ تو امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت برا شخص ہے اور بہت کچھ کی مذمت کی۔ تو میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرانے لگے، فرمایا کہ یہ اللہ کے سچے اولیاء سے ہے، یہ شخص اللہ کے سچے اولیاء سے ہے۔ پھر آپ نے اس شخص سے کہا اگر میں تمہیں اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو کیا تم میری بدگوئی سے باز آ جاؤ گے؟ اور اس طرح تم جو کرامن کاتبین کو جو تکلیف دیتے ہو اس سے رک جاؤ گے؟ اس نے کہا بالکل۔ پھر آپ نے ترتیب وار جواب دیا، فرمایا کہ جیسے وہ کہا نا جو نہ تو جنت کی امید رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جنت کے رب کی تمنا کرتا ہے، اور وہ جو تھا نہ ہی جہنم سے ڈرتا ہے، تو آپ نے کہا وہ جہنم کے رب سے ڈرتا ہے۔ اس سے کہا مردار کھاتا ہے، تو آپ نے فرمایا مردہ مچھلی کھاتا ہے، مچھلی مرنے کے بعد ہی کھائیں گے۔ نماز بلا رکوع اور سجود کے پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس پہ نہ سجدہ ہے نہ رکوع ہے۔ بلا دے کے گواہی دیتا ہے، فرمایا بلا دے کے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حق سے دشمنی رکھتا ہے، فرمایا وہ حق یعنی موت کو ناپسند کرتا ہے تاکہ اللہ کی اطاعت کرے، فتنے کو پسند کرتا ہے، فرمایا فتنہ مال اور اولاد ہے، رحمت سے بھاگتا ہے، آپ نے فرمایا وہ رحمت سے مراد بارش سے بھاگتا ہوگا، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہود کی اس بات پہ تصدیق کرتا ہے کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھا اور اس نے میرے آقا امام اعظم کے سر کا بوسہ لیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔ یہ آپ کی ذہانت اور آپ کتنے اعلیٰ درجے کا آپ کا علم تھا، اس پر یہ واقعہ آپ کو میں نے بیان کیا۔ آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک شخص کی بیوی سیڑھی پر کھڑی تھی، سیڑھی زینہ، اور سیڑھی ہوتی وہ لکڑیوں کی تھی، اب لکڑی کی سیڑھی ہوتی ہے، رکھ دو رکھا دو، تو شوہر نے کہا کہ اگر تو چڑھتی ہے تو تجھے طلاق، اگر تو اترتی تو تجھے طلاق۔ اب اس کو بچایا کیسے جائے؟ میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ سیڑھی کو اٹھا کر نیچے رکھ دو، یہ خود بخود اتر جائے گی، نہ یہ نیچے اترے گی نہ یہ اوپر چڑھے گی، سیڑھی کو ہی نیچے رکھ دو، لٹا دو، یہ آ جائے گی نیچے۔ یوں آپ نے وہ گھر بچا لیا۔ ہم بھی آپ کو یہاں پر کتنے گھر بچانے کے مدنی پھول دیتے رہتے کہ یار گھر بچاؤ، کسی صورت گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ میں بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ ہے، تو سوال کیا کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو میں کون سی دعا کروں؟ دیکھیں کتنا پیارا مدنی پھول ہے۔ میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کر، یعنی مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کرو، جہاں کعبے پہ پہلی نظر پہ دعا کرو یا اللہ میری دعائیں قبول فرما لے، یا مجھے ایسا کر دے کہ میری دعا قبول ہو۔ تو پھر
دعا کوئی ایسی باقی نہ رہے گی جو قبول نہ ہو. کتنی خوبصورت بات کی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے بے شمار ہمارے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات ہیں. تجارتی طور پر بھی آپ بہت ہی مطلب کہ ایک آپ کا نمایاں انداز تھا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑے پائے کے تاجر بھی تھے اور بہت محتاط تاجر تھے. تقوی، پرہیزگاری، اور خاص اس مہینے کی مناسبت سے اگر میں عرض کروں، یعنی یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہمارا ساتھ ہمیں جو نصیب ہوا، یہ مہینہ تو خاص آب پاشی کا مہینہ، یعنی کہ گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کا مہینہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ پچھلا مہینہ جو رجب المرجب کا چلا گیا وہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ، یہ آب پاشی کا مہینہ کہ ندامت کے آنسو بہائے اور رمضان المبارک میں نیکیوں کی فصل کاٹے. لیکن ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اپنے اپنے حال کو کہ ہم نے پچھلا مہینہ کیسا گزارا. یہ ہوتا ہے شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ میں بہت عبادت کر لوں گا، بہت یہ کر لوں گا، لیکن ہماری روٹین جو ہے نا وہ نہیں تبدیل ہوتی ہے. اب اس کے بعد بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتے سارا سال رمضان ہوتا. ماشاءاللہ ہمارے نگران کابینہ بھی تشریف لے آئیں. تو اب عبادت میں بیج بونے کا مہینہ تو جیسا گزر گیا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بنتی ہے شروع میں. ابھی جیسے کہ آب پاشی کا مہینہ تو میں روؤں گا، اللہ کے حضور گر گرا کر دعائیں کروں گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا. لیکن اب گناہوں کا سلسلہ منقطع بھی تو ہو، گناہوں کا سلسلہ چھوٹے بھی تو صحیح. گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا. مجھے رونا بھی تو آتا نہیں آئے ہائے ندامت سے. اب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم مبارک سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت میں کمال درجے کی گریہ وزاری تھی. آپ اس قدر امام، یعنی تجارت کے میدان میں دیکھیں تو آپ امام ہیں، مسجد میں دیکھیں تو امام ہیں، فقہ میں دیکھیں تو امام ہیں، حدیث میں دیکھیں تو امام ہیں، تفسیر میں دیکھیں تو آپ امام ہیں، معاشرے میں دیکھیں تو آپ امام ہیں. جس فیلڈ میں بات کریں آپ کو ہمارے امام اعظم ہر جگہ امام اعظم ہی نظر آئیں گے رحمت اللہ تعالی علیہ. صرف ایک شعبہ نہیں تھا آپ کے لیے، تو ہم جہد شخصیت تھے. تو اسی طرح دیکھیں تو گریہ وزاری کے حوالے سے، اشک باری کے حوالے سے، بلکہ اشکوں پر تو امیر سعود کا رسالہ موجود ہے، اشکوں کی برسات. امام اعظم کے اشکوں کا بیان ہے، رونے کا بیان ہے، رقت قلبی کا بیان ہے، خوف خدا سے رونا، قرآن پاک کی تلاوت سن کر رونا. اپنے بارے میں ایسا خوف خدا ان کے دل میں تھا کہ کہیں میری گرفت نہ ہو جائے، میری پرسش نہ ہو جائے. داڑھی پکڑ کر رات بھر رونا کہ یا اللہ اپنے بندے نعمان کو بخش دیو، اے اللہ اپنے بندے نعمان کو بخش دے، پرسش نہ فرما. اتنا روتے تھے، قرآن کی تلاوت اتنی کرتے تھے، اتنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ کیا بات کی جائے. تو یہ دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جتنی معرفت زیادہ ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کی پہچان جتنی زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کا خوف اسی قدر زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت اسی قدر زیادہ ہوگی. اور جتنا رب تعالیٰ کا خوف ہوگا، جتنی رب تعالیٰ کی محبت ہوگی نا، گریہ وزاری اتنی زیادہ ہوگی. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور سب سے زیادہ خوف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ جتنا اللہ سے، جتنا میں ڈرایا گیا ہوں کوئی نہیں ڈرایا گیا. اور سب سے زیادہ رب تعالیٰ کی معرفت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. اور خود میرے آقا کی گریہ وزاری سب سے زیادہ کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. تو یہ معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اور یہ ایک میدان ہے
ایک عملی میدان ہے جس سے ہم بہت دور ہیں. یہ ایک ہمت والوں کا کام ہے جس میدان میں آتے ہیں، اس راہ پر آتے ہیں اور کچھ کر گزرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا سے سمیٹتے ہیں، اپنے آپ کو آخرت کی طرف لے کے جاتے ہیں. مطلب امام اعظم تو قرآن سن سن کر روتے ہیں، پڑھ پڑھ کر ہمارے بزرگ روتے ہیں. یہاں تو ہمیں قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. ہمارا حال کیسا عجیب و غریب ہے، قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. ہمیں اتنی عظیم کتاب، ہماری اتنی عظیم کتاب قرآن مجید، اس کا اعزاز اور اس کے معجزے کس قدر اعلیٰ کہ ان کی قرآن پاک کی آیات سن سن کر کئی گناہگار اور فساق توبہ کر کے راہ چلے اور ولایت کا تاج ان کے سر پہ سج گیا. اور ہمیں قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. ہمارے نصیب. اور ہم غور بھی نہیں کر پاتے بعض اوقات کہ میں قرآن درست تو کروں، نہ جانے کب موت مجھے آ لے اور میرا کام پورا ہو جائے. نگران کابینہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں سب. کاش شاہد بھائی دعا کریں، کاش 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 ایک کاش آپ یاری نصیب ہو جائے. حقیقی معنوں میں اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھ نصیب ہو جائے. کاش لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. وہ اشک نصیب ہو جائیں جو دل کے داغ دھو دے، ہمارے باطن کی گندگی کو دھو دے نا، وہ اشک چاہیے جو آنکھوں کا میلا پن دھو دے. یہ آنکھیں یہ باہر کے پانی سے جو گناہوں سے آلودہ ہو جاتی ہے نا، یہ باہر کے پانی سے نہیں، اس کا پانی اندر سے ہی نکلتا ہے. اگر غور کریں نا تو آنکھ سے نکلا ہوا پانی نکلتا آپ کے رخسار پر ہے، باہر ہے، لیکن دھوتا ہی اندر سے دل کو ہے. نہ بھی نکلے آنسو، دل رو جائے، اس میں رقت قلبی آ جائے نا، رقت قلبی نصیب ہو جائے، خشوع قلب نصیب ہو جائے، خوف نصیب ہو جائے، تو بس کیا بات ہے مدینے کی. اس کے لیے کوشش، مطلب نیکوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت. اب ہم بیٹھتے ہی ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو گناہوں پر دلیر ہیں، تو آدمی گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے. دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دن رات گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی چیز پریشانی نہیں آتی، تو ساتھ بیٹھنے والا بے باک ہو جاتا ہے. اور اگر جو نیک لوگوں کے ساتھ، صحیح عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھیں گے تو دیکھے گا کہ یہ عبادت، نیکیاں، ریاضت کرتے ہیں، اس کے بعد بھی روتے ہیں. اس کو اپنی ان اعمال پر ندامت ہوگی، گلٹی فیل کرے گا، افسوس کرے گا. اور الندم و توبۃ، ندامت توبہ ہے. تو ندامت ہوگی کب؟ جب احساس تو پیدا ہو. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رقت قلبی، سوز و گداز، علم و فقہ، علم و عمل کا صدقہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاید بھائی آپ کے کچھ مدنی پھول بیان فرمائیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت الحمدللہ بیان ہو رہی تھی، بیان ہو رہی ہے، بیان ہوتی رہے گی. اور الحمدللہ مجھے بھی امیر اہل سنت کی نسبت اور تربیت کی برکت سے وہ 2-4 دن سے وہ سعادت مل رہی. آج بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. امیر اہل سنت کا رسالہ یہ بہت ماشاءاللہ بہت پیارا ہے صاحب. اشکوں کی برسات جس کے بارے میں آپ نے فرمایا بھی، اس میں بہت پیارے پیارے، بہت ہی پیارے مدنی پھول ہیں. امام اعظم امام افخم علی رحمۃ اللہ الاکرم کی شان و عظمت کا اظہار بھی ہے اور ہمارے لیے بھی مدنی پھول ہیں. مگر وہ بدقسمتی کے ساتھ دینی مطالعے کا ذوق شوق وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے.
اب گھر گھر میں جنگ ہے، معاشرے کی اصلاح کی کس قدر حاجت ہے. ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا مدنی پھول عنایت فرماتے رہتے ہیں مختلف سلسلوں میں. ایسا کیوں ہوتا ہے، مدنی مکالمے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں آپ کے. تو اصلاح امت خاص ٹاپک ہوتا ہے عموماً نگران شورا کا. اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کا بغور مطالعہ کریں، مطالعہ بھی کریں، اس کے بعد پھر آپ کو فالو بھی کریں، پیروی بھی کریں، تو دکھ درد دور ہو جائیں. امام اعظم کو کسی حاسد نے معاذ اللہ تھپڑ مارا. اب کیسے صبر کے پیکر تھے، تحمل کے پیکر تھے، اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ نے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ فرمایا، بھائی جان میں بھی آپ کو تماچا مار سکتا ہوں مگر نہیں ماروں گا. آپ کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے ظلم کی فریاد کر سکتا ہوں، نہیں کرتا. قیامت کے روز اس تھپڑ کا بدلہ حاصل کر سکتا ہوں، یہ بھی نہیں کروں گا. امام اعظم اب کیا کریں گے؟ سنیے، سیکھیے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر بروز قیامت اللہ تعالی نے مجھ پر خصوصی کرم فرمایا اور میری سفارش آپ کے حق میں قبول کر لی تو میں آپ کے بغیر جنت میں قدم نہ رکھوں گا. اب گھر گھر میں لڑائی، خاندانوں میں لڑائی، قبیلوں میں لڑائی، قوموں میں لڑائی، ملکوں میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، بہن بھائیوں میں لڑائی، بچوں میں لڑائی، آفس میں لڑائی، ملازموں میں لڑائی. اس لڑائی جھگڑے سے کس طرح بچیں؟ صبر کے ذریعے سے. ہم صبر کریں گے اور متحمل مزاج ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تحمل کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ آئیے امام اعظم کے صدقے میں ہم سیکھتے ہیں. تحمل، قوت برداشت، ٹالرنس، بردباری، یہ مترادفات ہیں. آپ کو کوئی غصہ دلا رہا ہے اپنے کسی ایسے قول کی وجہ سے، کسی فعل کی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے، اور آپ غصے میں نہیں آتے، آپ مطمئن رہتے ہیں، آپ پرسکون رہتے ہیں، تو آپ ہوئے متحمل مزاج، آپ ہوئے قوت برداشت والے. اب لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، نہ گھر میں، نہ آفس میں، نہ مارکیٹ میں، نہ محلے میں، نہ خاندان میں، نہ گھر والی سے، نہ بچوں سے، نہ ابو سے، کہیں لڑائی نہیں ہوگی. صبر کریں، تحمل کریں، برداشت کریں. اور اگر کوئی ہم پر ظلم کرے بے قابو نہ ہو جائیں، بلکہ معاف کرنا سیکھیں. امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں جو بہت پیاری کتاب لکھی ہے اور مجھے آپ کو پڑھنی چاہیے، اس میں 2 فرامین مصطفیٰ درج فرمائے ہیں، وہ سنیے انشاءاللہ اس سے ذہن بنے گا. نمبر 1، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یعنی تعلقات توڑے یہ اس سے ناتا یعنی رشتہ جوڑے. خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا. دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے سلطان کیا.
تو وہی سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، جو اسے قطع تعلق یعنی تعلقات توڑے اس سے ناتا جوڑے۔ مزید سنیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر وہ اٹھے، جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے۔ ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے، یہ کون ہوں گے؟ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ہزاروں کھڑے ہوں گے اور بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ کن کا؟ جو لوگ معاف کرنے والے ہیں۔ بھی آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، بڑی لڑائی ٹھنتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کو جی چاہتا ہے، ذرا فضیلت تو بتائیے اس کی بھائی۔ جب سوا سے ٹکرے گا نا پتہ چل جائے گا۔ بڑا غصہ آ رہا ہے گھر والی پر، اور جب وہ معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر پتہ چل جائے گا۔ دوست سے جدائی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ قوم سے علیحدگی، جب علیحدگی ہو جائے گی پھر پتہ چلے گا۔ بہرحال ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ہم عرس پاک منا رہے ہیں، رحمتوں سے دامن بھر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ عطا فرمایا، اتنی قوت برداشت عطا فرمائی کہ کسی حاسد نے تھپڑ مارا تو آپ نے اسے یہ کہا کہ میں نہ تجھے تھپڑ ماروں گا، نہ تیرے خلاف دعویٰ دائر کروں گا عدالت میں، نہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں تیرے ظلم کی، نہ قیامت کے روز بدلہ لوں گا۔ ہاں اگر مجھ پر خصوصی کرم ہوا، اللہ کی جانب سے میری سفارش تیرے حق میں قبول ہوئی، تو میں تجھے لیے بغیر جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی کہ جو زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی مہربانی ہی کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت نوازا، بہت خصوصیات عنایت فرمائیں۔ آپ نے 55 حج کیے، 55۔ آخری بار جب حج کی سعادت حاصل کی تو کعبہ مشرفہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے خدام نے آپ کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا۔ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ اندر داخل ہونے کی سعادت پائی۔ پھر بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا، پھر دیر تک دعا کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ کے ایک کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت حاصل کی، خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا، یعنی جو امام اعظم کی تقلید کرے گا، اس کو بھی بخش دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو خوش نصیب ہیں جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں، کہ ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کو بھی بخش دیا جائے گا۔ یہ تقلید کیا ہوتی؟ کچھ کتابیں پڑھیں، کچھ علماء کی صحبت میں رہیں تو پتہ چل جائے گا یہ تقلید کیا ہوتی۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اعلی حضرت سے سوال و جواب، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تقلید کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہوتی ہے۔ ہم تقلید تو کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، مگر تقلید ہوتی کیا ہے یہ ایک تعداد ہے جن کو پتہ نہیں ہوگا۔ جال حق
یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو تقلید کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل علم حاصل ہو جائے گا. ایک مدنی پھول بس آپ کی طرف بڑھاتا ہوں جس سے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تفسیر نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت پاک کے تحت لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا دنیا میں کسی صالح کو یعنی نیک کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے، طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو. اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں جو بھی تلاوت کی گئی پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71، اس میں تقلید کا بھی ثبوت ہے، بیعت کا بھی ثبوت ہے اور مریدی کا بھی ثبوت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی منقبت لکھی امام اعظم کی. اس میں آپ ایک شعر میں لکھتے ہیں جو تیری تقلید شرک ہوتی. اب کوئی نہ سمجھ، کوئی نادان بے علم وہ کہے کہ یہ تو شرک ہے تقلید کرنا، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو جواب دے رہے ہیں جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک. بخاری و مسلم، ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ. امام مسلم، امام ترمذی یہ محدثین مقلد تھے. امام اعظم کی بڑی اونچی شان. اللہ ان کے صدقے میں ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما دے. آپ کی کیسی اونچی شان ہے. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ جب شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام اعظم کی حاضری ہوئی تو آپ نے سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین. روضہ پاک سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین. سبحان اللہ، کتنی عرفہ شان ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے امام اعظم کی. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگے سر نہیں دیکھا. کس نے؟ یہ خود بہت بڑے ولی اللہ ہیں، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال کسے کہتے ہیں؟ 20 سال، اتنا لمبا عرصہ. 20 سال تک میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر رہا. فرماتے ہیں جلوت ہو یا خلوت، یعنی اکیلے ہوں یا لوگوں کے درمیان، کبھی بھی امام اعظم کو میں نے ننگے سر نہیں دیکھا. یہ بھی ایک ادب کی بات ہے. پہلے کے دور میں لوگ ایک تو سر ڈھک کے رکھتے تھے، دوسرا جب کسی بزرگ کے سامنے جاتے تو وہ ٹوپی پہن لیتے، کوئی رومال رکھ لیتے تھے. اب تو گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی پاؤں پھیلائے کسی نے نہیں دیکھا. کسی نے عرض کی حضور تنہائی میں تو پیر پھیلا لیا کریں. فرمایا لوگوں کا احترام کروں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور آپ نے ساری زندگی اپنے استاد محترم سیدنا امام حماد علی رحمۃ اللہ الجواد کے مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے. حالانکہ آپ کے مکان اور امام
آپ کے جو استاد محترم تھے ان کے مکان کے درمیان 7 گلیاں تھیں. تو اللہ ہمیں جو ہمارے دینی استاد ہیں ان کا ادب اور احترام نصیب فرمائے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر خوف خدا والے تھے اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو. حضرت سیدنا مسعر بن کدام علی رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں ایک روز ہم امام اعظم کے ساتھ گزر رہے تھے، بے خیالی میں آپ کا پاؤں کسی لڑکے کے پیر پر پڑ گیا. لڑکے کی چیخ نکلی، بے ساختہ نکلا، جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟ یہ سنتے امام اعظم کانپنے لگے اور غش کھا کر زمین پر آ گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت سیدنا مسعر بن کدام علی رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی ایک لڑکے کی بات سے آپ اتنا گھبرا گئے؟ فرمایا کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو. اللہ اکبر. اب وہ بیچارے جو جان بوجھ کر ظلم کرتے ہیں، پیر کچل دیتے ہیں، دھکا مارتے ہیں، کونی مارتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں، لڑ بھڑ جاتے ہیں، مکہ مارتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، ان کو عبرت لینی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت ایک یہ بھی تھی کہ آپ فضول باتوں سے نفرت کرتے تھے اور اکثر خاموش رہا کرتے تھے. مگر کیسی خاموشی؟ فکر آخرت والی. ہماری خاموشی بھی غفلت بھری. اللہ والوں کی خاموشی ہوتی ہے کہ وہ نزا کی سختیوں پر سوچتے ہیں، قبر کے معاملات پر غور کرتے ہیں، قیامت کے معاملات پر غور کرتے ہیں، حساب کتاب کے معاملے پر غور کرتے ہیں، میزان کے قائم ہونے پر غور کرتے ہیں، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا اس پر غور کرتے ہیں، اللہ کی راضی یا ناراضی کے تعلق سے غور کرتے ہیں، جنت کے بارے میں غور کرتے ہیں، جہنم کے بارے میں غور کرتے ہیں، اپنے نام اعمال کے بارے میں غور کرتے ہیں. ہماری خاموشی بھی غفلت بھری ہے اور گفتگو بھی غفلت بھری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا معلوم ہوتا جواب دے دیتے ورنہ خاموش ہوتے. آپ ہر مسلمان کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کرتے تھے، کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کی کمزوریاں بیان نہیں کرتے تھے. ایسے صالح نیک تھے ہمارے امام. اچھا آپ کی ایک شان یہ بھی تھی کہ آپ گفتگو کرنے میں پہل نہیں کرتے تھے، ہم سے چپ نہیں رہا جاتا. مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو کرنے میں پہل نہیں فرماتے تھے، دشمن کے لیے بھی دعا کرتے تھے. علم کا خزانہ تھا آپ کے پاس، بہت ذہانت تھی آپ کے پاس. آپ کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ عقل مند کسی ماں نے جنا ہی نہیں. بہت ذہین، بہت عقل مند. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے. ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، اس کے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فرمایا بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر. عرض کی حضرت میں نے توبہ کی. ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث لوگوں کے عیب ظاہر ہو جاتے تھے. پھر آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے. اللہ نے آپ کو اتنا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں نا، کہ اس نوجوان نے، اس شخص نے جو وضو کیا، اس کے جو پانی ٹپک رہا ہے، اس سے کون سے گناہ جھڑ رہے ہیں. آپ یہ ملاحظہ فرما لیتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کیا کہہ رہے ہیں
کہ ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بدکاری سے توبہ کر، اور کسی کو فرما رہے ہیں کہ شراب نوشی سے توبہ کر، گانے باجے سے توبہ کر، نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں. اور یہ آپ کی یہ ایک کرامت بھی. کرامت کیا ہوتی ہے؟ کسی ولی سے خلاف عادت جو بات ظاہر ہو وہ کرامت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عیبوں کو چھپایا کرتے تھے کہ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھ سے ختم ہو جائے. یعنی آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر ہوں. اور وہ بے وقوف جو تجسس کرتے ہیں، کسی کے ذریعے معلومات کرتے ہیں، کوریدتے ہیں، ایسے کراس کوشچن کرتے ہیں کہ پتہ چل جائے اس میں کون سی کمزوری ہے، یا گھروں میں جھانکتے ہیں، کسی کی تحریریں پڑھتے ہیں، کسی کی ڈائریاں پڑھتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کے عیب چھپانے چاہیے. میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 2546، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا. جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے اللہ اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کوئی مسلمان اگر کوئی ایسی حرکت کر دے چھپ کر تو اس کو بدنام نہ کیا جائے، اس کے عیب چھپائے جائیں، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھی جائے کہ اللہ تعالی ہمارے عیب بھی چھپائے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب آپ پڑھ لیں گے تو اس تعلق سے آپ کو بہت پیارے پیارے مدنی پھول چننا نصیب ہو جائیں گے. کس کی غیبت ہمیں کرنا جائز نہیں ہے. بعض صورتیں ہوتی غیبت کی جائز صورتیں ہوتی، اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی، اور غیبت کی تباہ کاریاں بھی اس میں لکھی ہوئی. ایک مرتبہ کسی شخص نے امام اعظم کی رد میں کتاب لکھی، تو کسی نے آپ کو بتایا، تو امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے اسی رات امام اعظم کو واقعتاً دیکھا. آپ کا نور ایسے تھا جیسے سورج کا نور. میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے آپ کے رد میں کتاب لکھی تھی، وہ آپ کے سامنے تھا اور اس کی شکل کالی چونٹی کی طرح تھی، کیڑی کی طرح تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفس کشی فرماتے تھے. دن رات دین کی خدمت کرتے، عبادت کرتے، ریاضت کرتے، تدریس کرتے، تلاوت قرآن پاک کرتے، علم سکھانے میں صابر، مال خرچ کرنے میں سخی، اور ان پر کوئی اعتراض کرتا تو اس کو سنتے تھے اور غصے سے کوسوں دور تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنا دے اور وہ خوبیاں عطا فرما دے جس سے ہم جنت میں لے جانے والے کاموں کی طرف پیش رفت کریں، نہ کہ ہم ایسے کاموں میں مشغول ہوں استغفر اللہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کنیز تھیں وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں آپ کو جانتی ہوں کبھی میں نے آپ کو بچھونے کا تکیہ بناتے نہیں دیکھا، کبھی شب میں بچھونے کا تکیہ نہ بنایا. گرمی کے موسم میں ظہر و عصر کے درمیان اور سردی میں آپ اول رات کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتے تھے. ہر وقت نجات کی فکر میں مشغول رہتے.
نماز، طواف، تعلیم، بس ہر وقت نیکی، ہر وقت آخرت کی فکر. ایک دفعہ عشاء کی نماز میں امام صاحب نے اذا زلزلت الارض زلزالها تلاوت کی. ترجمہ کنز الایمان، جب زمین تھر تھرا دی جائے، یعنی جب قیامت قائم ہو اس کے نزدیک، یعنی قیامت کے دن ہی جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ باقی نہیں رہے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی. امام صاحب نے یہ سورت پڑھی تو امام اعظم بھی جماعت میں شامل تھے. سب لوگ نماز سے فارغ ہو کر چلے گئے اور امام اعظم کو دیکھا گیا کہ فکر میں ڈوبے میں ٹھنڈی سانسیں لے رہے ہیں. تو ایک بزرگ کہتے ہیں حضرت یزید بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے خیال کیا کہ میری وجہ سے حضرت کے ذکر و فکر میں خلل نہ ہو، چراغ جلتا چھوڑ کر میں آہستہ سے مسجد سے نکل گیا. فجر کے وقت جب مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں؟ امام اعظم اپنی داڑھی پکڑے ہوئے ہیں اور اذا زلزلت الارض زلزالها یہ تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، درد بھری آواز میں کہہ رہے ہیں اے میرے مالک و خالق، جو ذرہ بھر نیکی کا اچھا بدلہ دینے والا ہے، ذرہ بھر برائی کی سزا دینے والا ہے، اپنے بندے نعمان کو جہنم اور اس کے عذاب سے بچا اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. کیا بات ہے، اللہ والوں کی کیا شان ہوتی. امیر علیہ سنت نے جو آپ کی شان میں منقبت لکھی ہے اس کے مقطع میں عرض کرتے ہیں، جگر بھی زخمی دل بھی گھائل، ہزار فکریں سو مسائل. جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکریں ہیں سو مسائل. دکھوں کا عطار کو دو مرہم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. عطا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ.